نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی 26 اکتوبر سے منصب اعلیٰ کی کرسی سنبھالیں گے۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جسٹس یحییٰ افریدی سے عہدے کا حلف لیں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عدلیہ کے ججز سمیت قانون دان اور اعلیٰ سرکاری و سول حکام شرکت کریں گے۔ حلف برداری تقریب کے لیے ایوان صدر نے سپریم کورٹ انتظامیہ سے مہمانوں کی فہرست مانگ لی۔ سپریم کورٹ مہمانوں کی فہرست بھجوائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ افریدی کی تقرری کی منظوری دی تھی۔ 24ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی کی مدت 3 برس ہوگی۔ تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نامزدگی کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور سے علیحدہ ملاقات۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو مبارکباد۔ دونوں ججز کی ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں ہوئی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کی نامزد چیف جسٹس سے ملاقات۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان کی بھی نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملاقات۔ منصور ایوان کی جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو عدالتی سٹاف کی بریفنگ۔ جسٹس منصور اہل خانہ سمیت آج عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ واپسی 1 نومبر کو ہوگی۔ پی ٹی آئی کا جسٹس یحییٰ افریدی کا تقرری کو چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس۔ پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ کور کمیٹی نے اراکین کی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کو سراہا۔ کہا پارلیمانی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ درست تھا۔ کور کمیٹی نے احتجاج سے متعلق اراکین سے تجاویز مانگ لی۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان کا کہنا ہے ملک خوفناک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ 20 اور 21 اکتوبر ملک کے چند سیاہ ترین دنوں میں سے تھا۔ آئین پر ڈاکہ مارا گیا۔ یہ عدلیہ پر ایسے ہی بمباری ہے جیسے اسرائیل غزہ پر کر رہا ہے۔ ہم اس کو جج مانیں گے جو سب سے سینئر ہو۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے اپیل ہے اپنی باری پر چیف جسٹس بنے، ابھی عہدہ قبول نہ کریں۔ ذاتی طور پر جسٹس یحییٰ افریدی پر کوئی اعتراض نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کرنا غیر قانونی تھا۔ اسد کیسر کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہتے ہیں قانون سازی 25 کروڑ عوام کے لیے کرنی تھی، کسی خاص فرد کے لیے نہیں۔ کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا قانون سازی نہیں کریں گے۔ منحرف ارکان کو شو کاز نوٹس جاری کریں گے۔ ووٹ دینے والے ارکان اسکانک اسمبلی کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ زین قریشی کے والد ہماری پارٹی کا بڑا اثاثہ۔ پارٹی زین قریشی کے معاملے کی آزاد تحقیقات کرے گی۔ پارٹی میں کوئی کتنی ہی بڑی پوزیشن میں ہو، احتساب سب کا ہوگا۔ بشرا بی بی کو جان بوجھ کر رہا نہیں کیا جا رہا۔ کون کتنے لوگ لے کر آیا، کون پہنچا اور کون صرف ویڈیو پیغامات بھیجتا رہا۔ تحریک انصاف نے احتجاج اور مظاہروں میں تمام لیڈرشپ کا ریکارڈ دیکھنا شروع کر دیا۔ اٹک کی مقامی تنظیم کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ رابطہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق احتجاجوں میں سرگودا، اٹک اور چکوال کی قیادت کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے۔ رابطہ کمیٹی کی سفارش پر چیئرمین پنجاب رابطہ کمیٹی نے کارروائی کی۔ چکوال سے ایاز میر، سرگودا سے میاں خداداد اور ہارون احسان پراچا کو شوکاز جاری۔ تمام ٹکٹ ہولڈر سے 7 روز میں جواب طلب۔ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بنتا تھا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سینئر موسٹ جج کے بارے میں وضاحت بھی منصور علی شاہ نے کی۔ سینئر موسٹ جج کے بارے میں کہا گیا جو موضوع ہوگا وہی سینئر موسٹ جج ہوگا۔ اسی بنیاد پر سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا تقرر ہوا۔ یہی طریقہ کار 26ویں آئینی ترمیم میں رکھا گیا۔ اسی بنیاد پر یحییٰ افریدی کا تقرر کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کسی گروپنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دلرانہ فیصلے کرتے رہے۔ بشرا بی بی کو بے گناہ اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ رؤف حسن کا ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں بشرا بی بی کو بانی PTI کے اہلیہ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے بانی PTI باہر نہ آ سکیں۔ ملک کو آگے لے جانا ہے تو گراوٹ سے نکلنا پڑے گا۔ بشرا بی بی کو بے گناہ ہونے کے باوجود سزا دی جا رہی ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کسی کا الزام لگانے سے کوئی قصور نہیں۔
रऊफ हसन बानी पीटीआई की बहन का जिक्र करते आपदीदा हो गए। कहा बानी पीटीआई की 2 बहनों को जेल में डाला गया है। बुशरा बीबी को जमानत के बावजूद रिहाई ना मिली। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रूपकारी जारी ना हो सकी। रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बायस रूपकारी जारी ना हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत होने पर बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मचल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारे वकला अदालत में मौजूद जज गायब हैं। बुशरा बीबी की रूपकारी जारी हुए ना मचल के जमा हुए ड्यूटी जज भी नहीं। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा बनाया जा रहा है। बानी PTI समेत कई रहनुमा जेल में हैं। बानी PTI बोगस केस में कैद। तोशाखाना के असल मुलजिम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। ये तो काजी फजीसा की तरह का केस है। शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। बरतानवी वजीर आजम भी तहाइफ साथ घर ले गया। सब ने उसे कहा तो कहता है रूल्स के मुताबिक लिए। उसे कहा गया रूल्स अपनी जगह लेकिन तुम्हारा एक कद काठ भी है। अगर आपको या डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मौका मिले तो अजरबैजान जाकर देखें। वहां एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर गिफ्ट रखे जाते हैं। दुनिया के सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो उनकी तस्वीर के साथ वहां पर रखते हैं। वहां जाना हुआ तो हम भी ढूंढते रहे। मुझे वहां पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर नजर आई। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा यह अपनी नौयत का पहला केस है। कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। बानी PTI का बाजू मरोड़ने के लिए बुशरा बीबी को कैद रखा गया। बुशरा बीबी केस में 13 जुलाई 2024 से गिरफ्तार हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनका ताल्लुक तो सिर्फ वफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाना था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI क़यादत पर तनकीद। कहा उनका काम तो सिर्फ PM हाउस फतह करने के बाद तोशाखाना से कीमती तोहफे घर मुंतकिल करवाना था। उनका काम तो सिर्फ हीरे की अंगूठियां वसूल करना था। उनका काम तो सिर्फ मासूम बच्ची फराह गोगी को लूट मार मुकम्मल होने पर फरार करवाना था। बुशरा बीबी तो बेचारी बेगुनाह जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस नहीं वही तयन करेंगे। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में मुकदमात को फुल स्टॉप। 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे। मुल्क भर में मुकदमात आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट की आईनी दरख्वास्तें रिट पिटीशंस के फैसले आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से जायद केसों के सालीन को कम वक्त में इंसाफ की फरहमी मुमकिन होगी। आलमी बरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इजराइल स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गाहों पर बमबारी कर रहा है। हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। इजराइल ने 43,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। हैग की आलमी अदालत का फैसला भी इजराइल को नहीं रोक पाया। इजराइल ने UN करारदादों, आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। फलस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में गजा और लबनान के साथ है। फलस्तीन में इजरायली मजालिम पर दुनिया खामोश तमाशाई है। एक के बाद दूसरा वाकया पेश आता है। क्या करें हम बंदूकें उठाएं? सूबाई हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। वफाक भी मामले पर संजीदगी से गौर करे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा IG ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है।
عدالت نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا. مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی. صارفین پر بڑھتا کیپیسٹی پیمنٹس کا بوجھ اتارنے کا مشن. حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں 10 روپے تک کمی کا پلان تیار کر لیا. حکومت کی قائم کردہ ٹاسک فورس کے پلان کی تفصیلات ABN نیوز کو موصول. آئندہ تمام IPPs بجلی دو پیسے لو پالیسی پر چلائی جائیں گی. حکومت کی موجودہ IPPs سے نئی پالیسی کے نفاذ پر بات چیت جاری. IPPs مالکان کی رضامندی سے نئی پالیسی متعارف کرائی جائے گی. بجلی نہ بنانے والی کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹیک اینڈ پے پالیسی سے کیپیسٹی مد میں سالانہ 948 ارب روپے کمی ہوگی. اس وقت کیپیسٹی ادائیگیوں کا بوجھ 1916 ارب روپے سالانہ ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سعودی ہم منصب سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو سراہا. فریقین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دو طرفہ باہمی مفاد پر مبنی اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت پر زور. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سٹی بینک کے وفد کو ملک کی معاشی استحکام اور ٹیکس کے شعبے میں اصلاحاتی عمل پر بریفنگ. امریکی وزارت خزانہ کے مطابق بین الاقوامی مالیات کے اسسٹنٹ سیکرٹری سے ملاقات میں ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنے اور سبسڈیز میں اصلاحات سے آگاہ کیا گیا. وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام میں امریکی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا. اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن. 87,000 پوائنٹس کی حد عبور. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی کاروبار کا اختتام مثبت زون میں ہوا. 100 انڈیکس 727 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 87,194 پوائنٹس. نیب ترمیم کیس کے فیصلے سے متفق وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا. اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا. جسٹس حسن اظہر رضوی کا اضافی نوٹ جاری. کہا فیصلے میں سابق ججز سے متعلق غیر مناسب ریمارکس دیے گئے. عدالتی وقار کا تقاضا ہے اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہونے چاہیے نہ کہ فیصلے لکھنے والوں کی تصدیق کی جائے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ بانی PTI ثابت نہیں کر سکے نیب ترمیم غیر آئینی ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز منظور. اداروں شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر 15 سال قید بھاری جرمانہ بھی ہوگا. وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی. سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہراسانی اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. NCCIA سائبر کرائمز کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی. آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے دھمکیاں دی گئیں. پیسے کی کسی نے آفر نہیں کی. تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار کی ABN نیوز سے گفتگو. کہا جو خریدنے اور بیچنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ جس کو پیسہ دیتے ہیں اس کی ویڈیو تصویر ساتھ رکھتے ہیں. ہماری سینئر قیادت سے لڑائیاں ہوئی ہیں کہ ہمیں احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے دیں. عاطف خان نے کہا مجھے بھی کسی نے پیسے آفر نہیں کیے. ہمارے کافی MNAs کو پیسوں عہدوں وزارتوں کی آفر کی گئی. جو لوگ بک گئے ہیں وہ بے عزت ہوں گے. آئینی عدالت کا قیام عام آدمی کے لیے ریلیف کے لیے تھا. جن سیاسی کیسز میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں عدلیہ ان کیسز پر زیادہ وقت لگاتی ہے. اس سے بینچ کہیں یہ آئینی عدالت کا کام وہی ہوگا جو حکومت چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 29ویں کارپوریٹ ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب. کہا آئینی بینچ صوبوں میں بھی بنیں گے. 26ویں آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے کی گئی. بینظیر بھٹو نے نواز شریف سے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. وفاقی آئینی عدالت بینظیر بھٹو کے منشور کا بھی حصہ تھی. بلاول بھٹو نے جس طرح تحریک چلائی سب نے دیکھا ہے. PTI کی توجہ صرف دھرنے جلسے اور جلوس پر مرکوز. ہر بار ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی. گورنر KP فیصلہ کریم کنڈی کہتے ہیں PTI نے اپنے حمایت کردہ مسودے کی پارلیمان میں مخالفت کی. یہ لوگ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہمیشہ اسلام آباد میں چڑھائی کی کوشش کی. PTI نے IMF کو خط لکھے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں. بانی PTI کے طبی معائنے کی درخواست پر سماعت. جیل حکام کا جواب غیر تسلی بخش قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا
آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں. ان کی درخواست کو دیکھیں. ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر بھی نہیں تھے. میں اس پر آرڈر جاری کروں گا. بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی جیل ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی. عدالت نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو ذاتی طور پر طلب کیا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے حکم نامے میں کہا وکلاء کے مطابق عدالت کے 6 ستمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی. خیبر پختونخوا حکومت کی احساس نوجوان روزگار اسکیم، احساس ہنرمند پروگرام، احساس اپنا گھر اسکیم اور احساس روزگار پروگرام کے لیے 1 دسمبر کی ڈیڈ لائن. وزیر اعلیٰ کی تمام پروگراموں پر عمل درآمد کے لیے ہوم ورک اور لوازمات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت. علی ایم گنڈا پور نے اجلاس سے خطاب میں کہا ان پروگرامز پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اجلاس میں زکوٰۃ فنڈز کے تحت مستحق گھرانوں کی بچیوں کی شادیوں کی اجتماعی پروگرامز بھی منعقد کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب کارڈیالوجی کا دورہ. بھاولپور سے ایئر ایمبولنس پر منتقل مریض کی عادت. دل کے مریض امجد علی کی وزیر اعلیٰ کو دعائیں. مریم نواز نے کہا ایئر ایمبولنس سروس عوام کا حق ہے، کسی پر احسان نہیں. پی آئی سی پر مریضوں کا رش کم کرنے کے لیے پی آئی سی 2 کی جلد تکمیل کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کی درخواست اٹارنی جنرل اور آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا آئی جی صاحب آپ نے کہا تھا فتح جنگ ٹول پلازا پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں. آئی جی نے کہا ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں گاڑی نظر نہیں آئی. ہم نے ریورس انجینئرنگ کا کہا تھا، ایف آئی اے کو اس سے متعلق بتا دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا اب آپ بتائیں لوکیشن ٹریس کرنے سے متعلق کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا یہ پتہ چلا ہے پشاور میں کس ٹاور کے ساتھ موبائل کنیکٹ ہے؟ میں نے بھی کہا تھا لازمی نہیں موبائل کی لوکیشن ہی بندے کی لوکیشن ہو. اٹارنی جنرل صاحب یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے. اٹارنی جنرل نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. علی بخاری اور فیصل چودھری کو اٹارنی جنرل سے مشاورت کی ہدایت.